الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. وعن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحیته فی الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، کتاب الطہارہ کے ابواب کی احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. اسی کی بعض حدیثیں لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے. آپ داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے. یہ حدیث اگرچہ اس کے اوپر بعض کلام ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا، اس لیے یہ قابل حجت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ داڑھی میں خلال کرنے کا کیا حکم ہے، تو شیخ ابن باز نے جواب دیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تخلیل کی احادیث یہ قابل حجت ہے اور یہ سنت ہے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ آپ یہ عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے کبھی آدمی کرے اور کبھی چھوڑ دے، کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر ہمیشگی اختیار نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی آپ وضو کرتے تھے تو آپ داڑھی میں خلال کرتے تھے، بلکہ کبھی کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے. تو کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جس کی گھنی داڑھی ہو وہ خلال کر لے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت ہے. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مد فجعل يدلك ذراعیہ اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2/3 مد پانی لایا گیا تو آپ اسے اپنا ہاتھ ملنے لگے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں کتنا پانی استعمال ہوتا تھا، اس کے تعلق سے اس حدیث میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا پانی لایا گیا اور آپ نے اس سے وضو کیا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے سلسلے میں کئی روایات ہیں. یہ سب سے کم مقدار ہے، یہ سب سے کم مقدار ہے کہ آپ اتنے پانی میں وضو کر لیتے تھے. 1 مد کتنا ہوتا ہے موجودہ پیمانے کے حساب سے، اس میں مختلف رائے علماء کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 لیٹر، کچھ لوگوں نے کہا آدھا لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ، آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کم پانی استعمال کرتے تھے، کتنا کم پانی استعمال کرتے تھے. اور بغیر کی آج پانی کی جب فراوانی ہے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے پانی کو استعمال کرنا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے کہ آدمی پانی کو کھول کے رکھے اور اس کو اس طرح اسراف و تبذیر سے کام لے. ان لوگوں کا اندازہ کیجئے جہاں پانی بہت بمشکل آتا ہے. تو پانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی لیے بیان کیا گیا کہ آپ کس طرح کم پانی میں آپ وضو کرتے تھے. دیکھیے طہارت کے سلسلے میں یہ حدیث یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ کوئی اتنی ہی مقدار میں اگر کسی کی طہارت نہ ہو سکے، وضو نہ ہو سکے تو وہ زائد نہیں استعمال کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے حساب سے زیادہ پانی کے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کئی لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ پانی میں اسراف و فضول خرچی کرنا بھی حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا صحابہ نے کہ آپ فرما رہے تھے انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء. میری قوم میں، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں بہت مبالغہ سے کام لیں گے، حد سے زیادہ آگے بڑھیں گے. اس حدیث میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ملنے لگے. دیکھیے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وضو کرنے کے لیے جب پانی ہو تو ملنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر پانی اتنا کم ہو، جیسے اس حدیث میں 2/3 مد کی بات ہو رہی ہے، اتنا کم پانی تھا تو ملے بغیر وہ پانی سارے اعضاء تک پہنچ نہیں سکتا تھا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا، ورنہ ملنا یہ ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے. آدمی اگر تیز پانی آ رہا ہے روٹی کے نیچے ہاتھ کرے اور اس کا
جو وضو کے اعضاء ہیں، جو حصے ہیں، اور وہاں تک پانی آرام سے پہنچ جائے تو ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب پانی مختصر ہو اور ملے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو آدمی کو ملنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے عبداللہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذ لرأسہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کان کے مسح کے لیے سر کے مسح کے علاوہ جو دوسرے پانی کا استعمال کیا، دوسرا پانی لیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کے مسح کے لیے ہاتھ کے جو پانی تھے اس کے علاوہ دوسرا پانی استعمال کیا۔ یعنی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ ابن حجر اس حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْمَحْفُوظ، یعنی یہی صحیح مسلم والی بات یہ صحیح ہے کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، کان کے مسح کے لیے نہیں، بلکہ الاذنان من الراس، کان جو یہ سر کا حصہ ہے، تو جب آپ سر کے لیے جو پانی آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے سر کا مسح کریں، اسی ہاتھ سے آپ کان کا بھی مسح کریں، اس کے لیے الگ سے پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو تفصیلی بیان کرتے ہوئے یہ بات یہاں پہ بیان کیا کہ جو طریقہ ثابت ہے، جو امام مالک اور دوسرے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ وضو متوضی کے لیے کان کے مسے کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا سر میں بال بہت زیادہ ہو اور وہ اس کا ہاتھ سوکھ جائے کرتے کرتے تو وہ نیا پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سنت سمجھ کر الگ سے لینا یہ ثابت یہ ضروری نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔